اقوام متحدہ نے آج تک مسئلوں کو حل نہیں کیا ہے. اگر سلامتی کونسل مسئلوں کو حل کرتی تو آج کشمیر میں رائے شماری ہو چکی ہوتی. ہمیں سلامتی کونسل اور امریکہ سے بہت ساری توقعات نہیں رکھنی. مودی کو سمجھنے میں بڑے سیاستدانوں نے غلطی کی، میں نے کبھی غلطی نہیں کی. میں سارک کا سربراہ تھا، مجھے انہوں نے انڈیا نہیں گھسنے دیا. واجپئی یہاں آئے اور میں وزیر مہمانداری تھا، انہوں نے کہا یہ وزیر ہمیں قبول نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ 25 کروڑ 24 کروڑ مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. آج ہمیں اپنے تمام اختلافات مٹا کر کشمیر کی آواز کے ساتھ قدم ملانا ہے اور کندھے کے ساتھ کندھا جوڑنا ہے، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اگر ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، میں نوجوان نسل سے مخاطب ہوں، تو قائد اعظم کا خواب ادھورا رہ جائے گا. وہ شخص جس نے وقت سے پہلے یہ بھانپ لیا، وہ کانگریس کا ممبر تھا. قائد اعظم نے کانگریس جوائن کی. جب قائد اعظم نے دیکھا کہ یہ ایک متعصب، ایک مسلمان دشمن سوچ ہے، تو اس نے اس مسلمان کو ایک نئی ریاست پاکستان کے نام پر دی. ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہمارے سیاسی مسائل ہیں، ہمارے اقتصادی مسائل ہیں، ہمارے دفاعی مسائل ہیں، لیکن 130 ملین ہمارے پاس ایسا نوجوان ہے جو اسلام اور پاکستان کے لیے جیتا ہے اور اسلام اور پاکستان کے لیے مرتا ہے. سیاستدان وہ نہیں ہوتا جو دیوار کے سامنے یا اے سی لگا ہوا دیکھ لے یا جھنڈا لگا ہوا دیکھ لے. سیاستدان وہ ہوتا ہے جو دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے، جو فیوچرسٹ ہوتا ہے، جس کا فہم اور تدبر آنے والے وقت کے لیے ہوتا ہے. اور آج میں پہلی بات الصبح کہہ رہا ہوں کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. 72 سال جو ہم نے، ہماری پاک افواج نے، ہماری عظیم افواج نے جو تیاری کی، جو جدوجہد کی، میرا خیال ہے اس کے فائنل راؤنڈ کا وقت آئے گا. کیونکہ ساری دنیا جو مرضی کہہ لے، ایک سک مائنڈڈ ہٹلر، ایک ذہنی پستی کا شکار موسولینی مودی، ایک ہندو دت کو ایک سپر پاور کے خواب دیکھنے والا فاشسٹ مودی، اس کے رستے میں ایک ہی ملک رکاوٹ ہے، وہ ہے پاکستان. اس کو رستہ چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان سے افغانستان اور دنیا میں جانے کے لیے. اس کو فضا میں سے مقام چاہیے، اس کو سمندر میں سے دنیا کے ساتھ جانے کے لیے. وہ چاہ بہار جانے کے لیے گوادر اس کے راستے کی رکاوٹ ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ چین جیسا عظیم دوست کھڑا ہے، جس نے پاکستان کی دوستی پر، جو کہ ہمالیہ سے بلند پاکستان اور چین کی دوستی ہے، اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. مسلمان ساری دنیا میں ایک وہ ہیں جو پٹرول پمپوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. They are not more than owner of the petrol pumps. ایک وہ قوم ہے جن کے جو سٹریٹ پہ ہے. ساری دنیا کی سٹریٹ میں، مڈل ایسٹ میں لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں. پٹرول پمپ والے جو حکمران ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ان کی بیس نہیں ہے. آج جو یہ کیمرے آپ کے سامنے ہیں، جتنا سٹرونگ میڈیا پاکستان میں ہے، میں 3 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں، جس میں 3 دفعہ میں نے وزارت اطلاعات کا حلف اٹھایا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج امریکہ کے کیمرے میں وہ طاقت نہیں ہے جو پاکستان کے کالے کیمروں میں طاقت. آج پاکستان میں میڈیا الحمدللہ دنیا کے ہر میڈیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. پہلے ہم انٹینے اتارتے تھے اور انٹینے لگاتے تھے. اب کشمیر میں اس انٹینوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان ویوز کو ختم کیا جا رہا ہے جہاں کشمیری پاکستان کے چینل دیکھ سکیں.
لیکن کشمیری ایک جینیس قوم ہے، یہ یاد رکھنا۔ کیا دنیا میں عالم اسلام کی زبانیں بند ہو چکی ہیں؟ کیا ہیومن رائٹس والے خرگوش کی نیند سو رہے ہیں؟ کیا انسانیت کی تذلیل پر ایسے ہی دنیا خاموش رہے گی؟ اگر یہ خاموش رہے گی تو قربانیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، شہادتوں کے قبرستان شہداء کے اتنے بڑے آباد ہو چکے ہیں کہ کشمیری کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، اپنا فیصلہ خود کرے گا، اور یہ آئندہ والا 1-2 مہینوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ہم ایک ابھرتی ہوئی قوم ہیں، حادثات، حالات اور واقعات کی نظر ہو گئے۔ ہمارے پاس دریا ہیں، سمندر ہیں، ہماری عظیم فوج ہے، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ جیسے نوجوان ہیں جنہوں نے اس ملک کا مستقبل سنبھالنا ہے۔ لیکن جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گنا لگائیں اور اللہ سے کہیں اللہ اس کو کپاس کی فصل بنا دے، آپ یہ کہیں اللہ اس گنے کی فصل میں برکت ڈال دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو لگائیں اور کہیں وہاں مکئی ہو جائے۔ معجزات کا وقت نہیں ہے، حقیقت کا وقت ہے۔ ایک مسلمان کو بی جے پی نے، ایک مسلمان ممبر نہیں ہے، کسی مسلمان 24 کروڑ لوگوں سے اس نے ووٹ نہیں مانگا۔ یہ ایک نئی دنیا میں فضا جنم دے رہی ہے جو مذہب کی بنیاد پر جنگ کرے گی، مذہب کی بنیاد پر سیاست کرے گی، اور وہ سیکولر انڈیا دم توڑ چکا ہے۔ جواہر لال نہرو کا اور گاندھی کا انڈیا مر چکا ہے۔ میں دوسری دفعہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں مذاکرات کی گنجائش ہے وہ بے وقوف ہیں۔ اب مذاکرات کیا رہ گئے ہیں؟ اب مذاکرات کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ یہ مذاکرات تو بھٹو اور سورن سنگھ نے دن میں 2 مرتبہ کیے تھے جی۔ I remember that۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بھٹو اور سورن سنگھ نے 2 دفعہ کیے تھے۔ 10 جنگیں ہوئی ہیں یا ہونے کے قریب لوٹی ہیں، لیکن یہ جنگ آخری جنگ ہوگی یا اللہ کو منظور ہے۔ اور میں عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب لیڈر نالائق ہو اور مودی جیسا فاشسٹ ہو، ایسے غلط فیصلے کرتا ہے جس سے دنیا کی ہمدردیوں میں بھی وہ تنہا ہو جائے، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور کشمیر کے اندر بسنے والے کشمیری مسلمانوں نے کرنا ہے۔ میں آپ نوجوانوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ میں پاکستان کی ترقی میں آپ کا اہم رول دیکھ رہا ہوں۔ ہم تھکے ہوئے سیاستدان، ہم وہ سیاستدان جو آخری 5 اوورز کا میچ کھیل رہے ہیں، وہ نتیجے نہیں دے سکے جو نوجوان نسل کو ایک نیا راستہ اور نئی سوچ اور نئی لائن اور لینتھ دے سکتے تھے۔ جیسا مسائل زدہ پاکستان اکنومیکلی، اگر آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، آپ کی خارجہ پالیسی آزاد ہوگی، آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، آپ کا ڈیفنس مضبوط ہوگا، آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو فارن انویسٹرز کا آپ کی طرف انٹرسٹ ہوگا۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے، اس پاکستان کو ہم نے لوٹا، نوچا، تباہ و برباد کیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا زندگی میں کہ انڈیا جو ہے وہ نان الائنڈ سے باہر نکلے گا۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا خیال تھا کہ وہ سیکولر ملک رہے گا۔ میں اس کو بہت بڑی اٹریکشن دیکھتا تھا دنیا میں کہ وہ مذہبی انتہا پسندی سے آزاد تھا۔ میں اس کو ایک بہت بڑی اٹریکشن دیکھتا تھا کہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو پرانے یا نئے یورپ کے ساتھ ایک لبرلزم کی طرف تھا۔ آج ہندوستان میں کوئی لبرلزم نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں ہندو تت اور ہندو دہشت گردی ہے، اور اس سے پاکستان میں بھی ریئیکشن ہوگا۔ میں دنیا کے پڑھے لکھے اور بڑے فلاسفر اور برکلے اور ہارورڈ اور ایسیکس اور سیسیکس اور کولمبیا، میں پڑھا تو نہیں ہوں لیکن میں نے یہ دیکھے ہیں۔ میں کشمیر کو اندر سے جانتا ہوں، میں بارمولہ سے لے کے جموں تک کشمیر کو جانتا ہوں، اور اسی لیے میں برملا کہتا ہوں کہ لال حویلی کا سری نگر کے لال چوک سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وقت آنے پہ میں ثابت کروں گا کہ لال حویلی اور لال چوک سری نگر ایک ہی مشن کا راستہ ہے۔
مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ مسلمان جیتا پیٹ کی خاطر نہیں ہے جی، مشن کی خاطر زندہ رہتا ہے۔ مسلمان اگر کوئی بندہ ایک 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، حج رکھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو کمال نہیں کر رہا، وہ مسلمان ہے، اس پہ فرض ہے۔ لیکن اگر جہاد کا وقت آتا ہے اور مسلمان اس سے پیٹھ موڑتا ہے، اور جس مسلمان کا یہ ایمان نہیں کہ جہاد ایمان ہے، جہاد اسلام ہے، جہاد کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہے، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد سے منہ موڑ کر اس آخرت میں وہ دوزخ میں جائے گا۔ پاکستان میں یہ بات کہنے ہوئے لوگ، پھر سارا میڈیا اس پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جہاد کا وقت ہوتا ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اور پاکستان میں جو انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہیں، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ ساری دنیا میری باتوں کو، اور انڈیا ٹی وی بار بار دکھا رہا ہے، اور مجھے بتائیں آپ، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کے، اپنی غربت میں رہ کے، خسارے کے بجٹ رکھ کے، تباہی اور بربادی کر کے، ہمارا گناہ صرف ہے کہ اسلامی طاقت اور اسلامی ملک میں ہم واحد ملک ہیں جس کے پاس اٹامک طاقت ہے اور ہم گردن اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، لوگ سیاسی بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں، ان انٹلیکچوئلوں نے آگے بھی کوئی کام نہیں کیا، ایسے ہی بس فلسفہ بیچتے ہیں۔ یہ فلسفہ بیچنے والے لوگ ہیں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے یہ ایٹمی ٹیکنالوجی کرائے پہ دینے کے لیے رکھی ہے؟ کیا ہم نے یہ ایٹمی ٹیکنالوجی، جس مسائل سے ایران آج گزر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی ایک ایٹمی طاقت ہو، لیکن جو پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے، وہ ہم نے یہ ہتھیار کوئی شبرات یا دیوالی پر چلانے کے لیے نہیں رکھے۔ اگر پاکستان کی زندگی اور موت کا وقت آ گیا، اگر پاکستان کے دفاع کا وقت آ گیا، تو نیست و نابود کر دیں گے اس سرزمین کو جہاں سے مسلمان اور کشمیریوں کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ ہم جنگ نہیں کرتے، لیکن اگر یہ جنگ ہوئی تو خون کے آخری قطرے اور آخری گولی تک لگڑیں گے، کیونکہ جہاد ہمارا ایمان ہے، اللہ اور اسلام کی رضا ہماری دعا ہے۔ تھینک یو۔